بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام۔ میرے بہت سے ناظرین خوارزم شاہی سلطنت کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ خوارزم شاہی سلطنت کا آغاز کیسے ہوا، مگر کیا آپ لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ خوارزم شاہ سلجوقی سلطنت کے اطاعت گزار حکمران تھے، جو کہ سلجوقی سلطنت کی اجازت سے ان علاقوں پر حکومت کرتے تھے جو کہ سلجوقی سلطنت نے انہیں عطا کر رکھے تھے۔ مگر وقت اور حالات کا دھارا سلجوقی سلطنت کے خلاف دیکھ کر انہوں نے بھی اپنی نظریں پھیر لی اور اپنی الگ سلطنت بنانے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خوارزم شاہی سلطنت کی بنیاد کس نے ڈالی، یہ سلطنت سلجوقی سلطنت سے الگ ہو کر بھی زیادہ دیر اپنا وجود کیوں نہ برقرار رکھ پائی، اور ان کا دور حکومت کیسا تھا۔ آج کی ویڈیو خوارزم شاہی سلطنت کے عروج و زوال سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ خوارزم شاہی سلطنت کی بنیاد کیسے پڑی۔ ناظرین اکرام، خوارزم شاہی سلطنت کی بنیاد اس طرح رکھی گئی کہ سلجوقی بادشاہوں نے خوارزموں کو ان علاقوں پر جہاں خوارزم شاہی سلطنت تھی وہاں اپنے نائب کے طور پر سلجوقوں سے وفاداری کے صلے میں حکومت کرنے کا اختیار دے رکھا تھا۔ 30 سال تک ان دونوں کے درمیان تعلقات اچھے رہے اور خوارزمی ان علاقوں پر سلجوقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کرتے رہے۔ مگر سلطان سنجر کا دور وہ دور تھا جب خوارزمیوں کی بغاوت کا آغاز ہوا، اور یہ وہ وقت تھا جب سلطان سنجر سلجوقی سلطنت میں سے اندرونی بغاوتوں کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ تب خوارزمیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سلجوقی علاقوں کا کنٹرول آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لینے کا آغاز کر دیا۔ پھر یہ نوبت آ گئی کہ انہوں نے سلجوقی اطاعت کے عہد سے منحرف ہو کر زوال پذیر ہوتی سلجوقی سلطنت کے ان کھنڈرات پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، اور کچھ عرصے بعد خوارزمی سلطنت عراق کی سلجوقی سلطنت سے بھی کئی علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئی، یہاں تک کہ مختصر سے عرصے میں ہی انہوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ ان کی سلطنت بغداد کے عباسی خلفاء کو بھی اپنے سامنے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہونے لگی۔ انوشتگین گارچائی وہ شخص تھا جس نے خوارزم شاہی سلطنت کی داغ بیل ڈالی، اور یہی شخص اس سلطنت کا پہلا حکمران تھا۔ انوشتگین گارچائی اصل میں سلجوقوں کا ترک مملوک کمانڈر تھا، اور سلطان ملک شاہ اول نے انوشتگین کو گمشتگین بلگے بیگ کی سربراہی میں خراسان کے ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے بھیجا تھا جن پر غزنویوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد انوشتگین کو شاہی جہازوں کا نگہبان بنا دیا گیا۔ انوشتگین غیر معمولی ذہانت و قابلیت کا مالک تھا، اس لیے سلجوقی سلطان اس کو بے حد عزیز رکھتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا قطب الدین محمد اول بھی انہی صلاحیتوں کا حامل تھا، اور اس کی تعلیم و تربیت سلجوقی امراء کے درمیان میں ہوئی تھی، اس لیے سلجوقیوں نے اسے ایک صوبے کی حکومت سپرد کر دی تھی جہاں وہ نہایت محنت سے اپنے فرائض منصبی بجا لاتا۔ انوشتگین نے ترکوں کے اوس اور قپچاق قبیلوں کے ساتھ بہت قریبی تعلقات قائم کیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بڑی تعداد خوارزم شاہی فوج میں بھرتی ہونے لگی، اور انہی تعلقات کو خوارزم شاہیوں نے بعد میں ایران میں سلجوقی علاقوں کو فتح کرنے کے سلسلے میں استعمال کیا۔ انوشتگین کی وفات کے بعد محمد کو اس کی قابلیت کی بنا پر باپ کی جگہ دی گئی، جس نے اپنی کارگزاری اور وفاداری سے سلطان سنجر کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کیا۔ محمد کی وفات کے بعد ایتسیز بن محمد اس کا جانشین بنا، جس نے صوبہ خوارزم میں حکومت کی بنیاد رکھی۔ ایتسیز کا لقب خوارزم تھا، جس کی بنیاد پر یہ خوارزم شاہی سلطنت کہلائی۔ خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ لے کر کئی دفعہ سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے، اور اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر سلطان سنجر سلجوقی نے اسے سپہ سالار بھی بنایا، اور اس کا شمار اہم درباریوں میں ہوتا تھا۔ مگر اس سے کئی حاسد پیدا ہو گئے، اور انہوں نے سلطان سنجر کے اسے تعلقات کشیدہ کر دیے، جس پر خوارزم شاہ نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ ان اختلافات کی وجہ سے سلطان سنجر اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی، جس میں خوارزم شاہ کو شکست ہوئی اور اس کا بیٹا اور کئی لوگ مارے گئے۔ سلطان سنجر نے خوارزم پر قبضہ کر کے غیاث الدین غوری کے سپرد کر دیا، لیکن غیاث الدین اہل خوارزم کو خوش نہ کر سکا، اس لیے اہل خوارزم نے خوارزم شاہ کو واپس بلا کر شہر اس کے حوالے کر دیا، اور اس طرح ایتسیز اور خوارزم شاہ خوارزم کا مستقل حکمران بن گیا۔ خوارزمیوں نے ایشیائی کوچک میں اپنی سرحدوں کو اتنا پھیلا لیا تھا کہ وہ تاتاریوں کے ہمسائے بن گئے، اور یہی بات ان کی سلطنت کی بقا کے لیے خطرہ بن گئی، اور ایسے خطرناک نتائج لائی جس کی ایک بھاری قیمت ایرانیوں کو ادا کرنی پڑی۔
بے شمار جنگی مہمات میں کامیابی کے بعد خوارزمی فوج بغداد کی طرف مارچ کرنے لگی، مگر عباسی خلیفہ نے ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خوارزمی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ خراسان کی طرف کوچ کرنے لگے۔ خوارزم شاہیوں کا بغداد پر لشکر کشی کا فیصلہ انتہائی غلط فیصلہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے سلجوقی سلطنت کے آغاز میں تغرل بیگ نے بغداد کی عباسی سلطنت کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے اور عباسیوں کی جنگی مہمات میں ایک اطاعت گزار جنگجو کی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا، جس کے صلے میں عباسی خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی تغرل بیگ سے کی اور سلجوقوں کو عالم اسلام میں قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ اس کے برعکس خوارزم شاہی سلطنت نے عباسی سلطنت کے ساتھ براہ راست جنگ و جدل کا راستہ اپنایا، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنایا تھا، اور ناظرین اکرام، ان کا یہی رویہ ان کے زوال کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے۔ عباسی خلافت سے شکست کے بعد تقریباً اسی عرصے میں چنگیز خان نے 400 مسلمان منگول تاجر حضرات خوارزم شاہی سلطنت میں دوستانہ پیغامات کے ساتھ بھیجے۔ تب ہر طرف ایران میں یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ سب تاجر چنگیز خان کے جاسوس ہیں۔ حکام نے ان تمام کے تمام تاجروں کو قتل کر دیا اور جو تحائف چنگیز خان نے بھیجے تھے وہ ضبط کر لیے، اور یہی واقعہ خوارزمیوں کے زوال کا سبب بنا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے خوارزم شاہیوں کے پاس اپنا ایک ایلچی بھیجا جس میں اس حرکت پر اعتراض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ ان واقعات نے چنگیز خان کے غصے کو بھڑکا دیا اور اس نے خوارزم شاہی علاقوں پر ایسی بھیانک لشکر کشی کی کہ جس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ منگول فوج نے اپنے راستے میں آنے والے ہر شہر کو برباد کر دیا۔ تب خوارزم شاہیوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے چنگیز خان اور اس کی منگول فوج کی تعداد اور صلاحیتوں کے بارے میں غلط معلومات حاصل کی ہیں۔ خوارزم شاہی حکومت ایرانیوں کے لیے خوش قسمت ثابت نہ ہوئی، کیونکہ پہلے وہ خوارزمی فوج کی قوت کے زیر اثر تھے اور اس کے بعد چنگیز خان ان کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوا۔ خوارزم شاہی سلطنت کے سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کی ناکارہ پالیسیوں کی وجہ سے چنگیز خان نے اس سلطنت کے معصوم لوگوں پر ایسا بھیانک حملہ کیا کہ تمام ملک کو 40 سال تک بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی پہلا حملہ جب ہوا تب خوارزمیوں کے ساتھ چنگیز خان کی جنگ 4 سال تک رہی، اور اس کے 40 سال بعد منگولوں نے ایران پر دوسرا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں خوارزمی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور ایرانیوں نے اس کی تاریخی قیمت چکائی۔ ان شہروں کے باسی اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر پہاڑوں میں جا بسے، جن میں کچھ گھریلو سامان اور مویشی تھے، جہاں چنگیز خان کی فوج نے آنے کی زحمت نہ کی، اور اس طرح خانہ بدوش زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اور یوں 11ویں صدی میں قائم ہونے والی خوارزم شاہی سلطنت، جس کی حدود دریائے سیہوں سے لے کر دریائے سندھ کے اس پار تک پھیلی ہوئی تھی، 1220 میں منگولوں کی جارحیت کی وجہ سے زوال پذیر ہو گئی۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ سلطنت تھی کہ سلطان تغش کی وفات کے بعد 3 سلطنتیں خوارزم شاہی سلطنت کی حدود میں شامل کی گئی، مگر اس کے زوال میں سب سے بڑا کردار ترکان خاتون کا تھا، جو کہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کی والدہ تھیں اور انتہائی خودسر خاتون تھیں۔ یہ خوارزمی سلطنت کی بربادی کی وجہ کیسے بنی، اس پر میری مکمل ویڈیو موجود ہے۔ آئی بٹن میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔